اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار احمد غوری کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوعہ کے ہمراہ آپ کے سامنے پریس کلب کوٹہ کے مخاطب ہے. اس وقت ہمارے درمیان احساس پروگرام کی حوالے سے کافی جو ہیں وہ گہما گہمی پائی جا رہی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کاہوٹہ میڈم رابعہ سیال کے ساتھ جو ہے وہ آج ہماری چیئر پرسن جو ہیں وہ تشریف لے کر احساس پروگرام کی چیئر پرسن میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ اس حوالے سے گفتگو جاری تھی. اسی کا ایک حصہ اسی کی ایک کڑی. اس وقت ہمارے درمیان ناصر شہزاد ستی صاحب موجود ہیں جو کہ ٹیچرز یونین کوٹلی ستیاں کے صدر ہیں. میں ان سے گفتگو کروں گا کہ احساس پروگرام کے حوالے سے ٹیچرز کو درپیش مسائل اور اس احساس پروگرام کو اس سروے کو جس طرح آپ لے کر چلیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. تو ٹیچر کا جو ابھی پروگرام شروع ہو رہا ہے BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے اساتذہ کے تحفظات ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں دیا جا رہا، ٹیچرز کو کوئی تحفظ نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے 2-3 ایسے وقوع ہو چکے ہیں کہ اساتذہ کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ معاوضے کے حوالے سے جب ہم نے ٹریننگ کی تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم آ جائے گی، لیکن وہ بھی ہمیں نہیں ابھی تک ملی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری ابھی اسکول میں چھٹیاں ہیں. چھٹیوں میں چونکہ زیادہ لوگ جو ہے وہ مائگریٹ ہو گئے ہیں، یہاں مقامی طور پر سطح پہ کام کرنا کوٹلی ستیاں میں یا کوٹہ میں مری میں تھوڑا سا مشکل ہو چکا. ہمارے بیکورڈ علاقہ ہے تو وہاں ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سردیوں میں ٹائم جو ہے بہت کم ہوتا ہے. بر وقت یہ لوگ جو ہے نا ہم اس طریقے سے کام نہیں کر پا سکتے. راستے بھی دشوار گزار ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم کام جو کرنا ہے سارا آن لائن کرنا ہے، ٹیب پہ کرنا ہے. اور ہمارے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں سروس ہی نہیں ہے، نیٹ کام ہی نہیں کرا، سگنل پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بعد میں اگر کوئی نیگلیجنسی یا اس طرح کی بات ہوگی تو وہ نیٹ ورک کی وجہ سے ہوگی تو بوجھ جو ہے اساتذہ کے اوپر پڑے گا اور سزائیں جو ہے اساتذہ کے اوپر آئیں گی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ پاکستان میں ویسے بھی بے روزگاری بہت زیادہ ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے لوگ نوجوان ہیں، ان سے یہ کام کروائیں. اور اساتذہ کا جو کام ہے وہ اسکولوں میں کے اندر پڑھانا ہے اور غیر تدریسی جو کام ہے اساتذہ سے ان سے کی جان چھڑوائی جائے. اور صرف اساتذہ کو اسکولوں کے اندر پڑھائی کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ رکھا جائے اور ہم پڑھائیں تاکہ اسکولوں میں ٹائم پورا جی تاکہ ہم بہتر طریقے سے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں اور پڑھا سکیں. جی ہاں، بہت شکریہ. ناصر صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ہمارے درمیان طارق ستی صاحب موجود ہیں جو کہ ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے نائب صدر ہیں. میں ان کی جانب چلوں گا اور ان سے خصوصیات کی ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہی تھا کہ ٹیچرز کو درپیش مسائل جو اس حوالے سے بھی بتائیں اور اساس پروگرام کو لے کر چلنے میں انہیں کیا مسائل درپیش ہیں وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احساس پروگرام کے سلسلہ میں جو اساتذہ کے تحفظات ہیں وہ یقیناً حقائق پہ مبنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اساتذہ کا کام ہے اسکولوں میں پڑھانا، نہ کہ یہ جتنی بھی غیر ضروری ڈیوٹیاں ہیں وہ کرنا. اب دیکھیں اس کے علاوہ احساس پروگرام کے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا اپنا ایک ادارہ ہے، ان کے اپنے ملازمین ہیں، وہ ان سے یہ کام کروائیں. جب یہ اساتذہ اس سروے کو کریں گے اس کے بعد اس سے ہمارے تعلیمی بچوں کا ارج ہوگا، جس سے یہ ہوگا کل جب رزلٹ آئے گا تو پھر ان اساتذہ کو سزائیں ملیں گی. اور اس سے اساتذہ پھر ہمارا جو ہلی ایریا ہے خاص کر کے یہاں پہ تو ان دنوں میں یہ سروے کرنا انتہائی مشکل ہے. خاص کر کے ہمارا جو مری اور کوٹلی ستیاں ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہے، وہاں برف باری میں اساتذہ کیا کریں گے؟ زیادہ تر لوگ بھی مائگریٹ ہو چکے ہیں. پھر لوگوں کے اندر یہ بھی ایک تحفظ ہے لوگوں کا کہ یہ جو سروے کروا رہے ہیں اس سے ہمارے علاقے میں ٹیکس لگیں گے اور لوگ زیادہ معلومات بھی نہیں دے رہے. تو میں تو ذاتی طور پر حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اساتذہ کو تمام بھی جتنی بھی غیر تدریسی ڈیوٹیاں ہیں، خواہ کوئی ڈینگی کی ڈیوٹی ہے، خواہ کوئی پولیو کی ڈیوٹی ہے، خواہ کوئی سروے کی ڈیوٹی ہے، ان سے مستثنیٰ کرا دیا جائے. اساتذہ کا کام صرف اور صرف ٹیچر کو طلباء کو پڑھانا اور نئی نسل کو سنوارنا ہے. اساتذہ کو پھر جب ہمیں یہ ٹریننگ شروع کی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کو 2500 روپے پر ڈے ملے گا ٹریننگ کا. اور اس وقت ہم سے انہوں نے فارم بھی لیے کچھ اساتذہ سے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے. ابھی تک وہ پیسے نہیں شفٹ ہوئے. اس وقت جو وہاں ٹرینر حضرات تھے کوئی کہہ رہا تھا 25,000 بلاک کا ملے گا، کچھ ملے گا. اب تو ابھی تک اساتذہ کو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ہے، نہ سیکیورٹی کا کوئی دیا گئی ہے، نہ کوئی اساتذہ کو
معقول، یا تو معقول رقم ہونی چاہیے. اب 20,000 روپے کو کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کام اتنا مشکل ہے، اور پھر نیٹ کے مسائل ہیں، پرابلم ہیں، پھر ہلی ایریا میں دشوار گزار علاقے ہیں. تو میں کہتا ہوں المقصر بات، صاف ستھری بات یہ ہے کہ اساتذہ کو ان غیر تدریسی ڈیوٹیوں کا سے جان چھڑائی جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت ناصر شہزاد ستی اور طارق ستی صاحب نے اپنے خدشات جو تھے وہ بتائے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ قوم کے معماروں کو سنوارنے کی جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسی پر فوکس کیا جائے. ان پر غیر نصابی یا ایجوکیشن سے ہٹ کر یا ٹیچنگ سے ہٹ کر کوئی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، الگ سے لوگ جو ہیں وہ ہائر کیے جائیں. اور ان کے اس وقت جو ہے وہ شدید سردی کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہے، اور جو ان سے کمٹمنٹس کیے گئے تھے شاید ان میں بھی تھوڑے سے ان کے خدشات ہیں جو کہ ان سے ابھی تک نہیں پورے ہوئے. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ٹیچرز کو بینگ ایز قوم کے مہمانوں کو سنوارنے کی ڈیوٹی جو ہے وہی دی جائے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ان سے ایکسٹرا کام جو ہے وہ نہ لیا جائے. کیمرہ مین راجہ فیضان جنجوعہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری پریس کلب کوٹہ کی اسکرین سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.